بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی کلاس میں. وعلیکم السلام. آج انشاءاللہ دو سبق پڑھیں گے، صفحہ نمبر 14 اشارہ سی اور بی. پہلے سبق میں آیات سورۃ البقرہ کی 97، 98 اور 99. دوسرے سبق میں انشاءاللہ آیات نمبر 100 اور 101. اس طرح یہ 5 آیات پڑھیں گے. اور گرامر میں جو نحو ہم نے شروع کی ہوئی ہے انشاءاللہ اس میں آپ اگلا لیسن آج آئے گا جو جازمات المضارع ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. جس طرح میں اب تک تو یہ چیز اچھی طرح یاد ہو گئی ہوگی کہ 5 صفحے جو ہیں وہ ایک کورس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہر کورس میں جو ہم نے 5 صفحے پڑھے اس کا ہر صفحہ جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوا ہے. اس طریقے سے دائیں ہاتھ پر ہم نے پہلے 5 صفحے پڑھ لیے اور بائیں ہاتھ پر دوسرے 5 صفحے پڑھ لیے، اور اب دوبارہ جو ہے ہم تیسرے حصے پہ آ گئے. تو دائیں ہاتھ کی جو 5 انگلیاں اس کے اوپر صفحہ نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15 یہ پڑھ رہے ہیں ہم. ٹاپک جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ہی چل رہا ہے ابھی اس میں. تو الحمدللہ پہلے 3 صفحے تو ہم پڑھ چکے ہیں، صفحہ نمبر 11، 12، 13 اور صفحہ نمبر 14 بھی ہم نے آدھا پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا. بقیہ آدھا ہم آج پڑھ لیں گے. تو اس کے بعد پھر صرف ایک صفحہ رہ جائے گا جس کے 4 اشارے انشاءاللہ 2 لیسن میں ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. اگر اعادہ کر لیں ہم تو جو اشارے ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں ان آیات کے پہلے صفحے کے اوپر جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال تھا، دوسرے پہ آگ صرف چند دن، اس کے بعد قاعدہ آگ اور جنت کا، پھر مصحف بنی اسرائیل. دوسرے صفحے پہ جو ہمارا صفحہ نمبر 12 ہے اس پہ میثاق خون، قتل و اخراج اور بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسولوں سے سلوک. اس کے بعد تیسرا صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 13 اس پہ ہم نے پڑھا کتاب کا انکار، برا سودا، ایمان لاؤ اور میثاق طور. 14واں صفحہ جو ہم نے پچھلے لیسن میں شروع کیا تھا اس کے 4 حصے تھے کہ آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی. یہ دونوں اشارے جو ہیں اس کی آیات آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ان اشاروں کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ پھر جو ہماری رنگ فنگر کہلاتی ہے اس کے اوپر آ جائے گا. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبرائیل کی دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی. شارٹ میں تھی آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جملہ ہمیں بتایا یاد رکھنے کے لیے کہ آخرت تمہاری اور دنیا بھی پیاری، جبرائیل کی دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی. اس کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. آواز میں ایکو بہت ہے جی. اچھا آواز کلیئر نہیں ہے؟ خیر میں دیکھتا ہوں، میرا خیال ہے شاید مائک کی وجہ سے ہے، میں بھی چیک کرتا ہوں. اب آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب ٹھیک ہے الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. اچھا کہ آپ نے بتا دیا کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. ہماری مینجمنٹ ٹیم نے تو نوٹس نہیں کیا تھا میرا خیال ہے. چلیں اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، جزاکم اللہ خیر. ہم بات کر رہے تھے ان اشاروں کی جس میں بنی اسرائیل
کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے غلط عقائد اور بدعمالیوں کی نشاندہی کی ہے اور ان کو بتایا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جس پر ان کو عمل کرنا چاہیے تھا اس پر وہ صحیح طرح عمل نہیں کر رہے تھے اور ان کی صحیح معنوں میں اتباع نہیں کر رہے تھے۔ جو ان 3 آیات میں جو سبق ہم دیکھیں گے حاصل کر سکتے ہیں جو ان آیات سے، وہ ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہیں کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ دل انسان کی حقیقی زندگی کا مرکز ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ جو لوگ اللہ کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرماتا ہے۔ قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کو پیش کرنے میں بالکل کھلی اور واضح ہیں۔ ان آیات سے ہدایت ہر اس انسان کو ملتی ہے جو مخلص ہو۔ تو آخر میں ایک دفعہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے ان اشاروں کو۔ جو نئے الفاظ آج ہم سیکھیں گے، آپ دیکھیں اس میں سے صرف ایک ہی لفظ ہے ماشاءاللہ سے، تقریباً یہ 5 لائنیں ہیں اور ان 5 لائنوں میں جتنے الفاظ آ رہے ہیں وہ سب کے سب تقریباً ہمیں پتہ ہے سوائے ایک لفظ کے جو نیا آ رہا ہے، باقی تمام الفاظ الحمدللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ آسانی ہے کہ QC4 تک پہنچتے پہنچتے آپ دیکھیں گے کتنے الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب قرآن پڑھتے ہوئے عربی میں سمجھنا ہمیں مشکل نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ۔ آیت نمبر 97 پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور اس کی پھر شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو کوئی ہو دشمن جبریل کا تو بے شک اس نے یعنی اللہ نے یہ نازل کیا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ قل کہہ دیجئے، من جو کوئی ہو، یہ من ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا جو شرط والے ہوتے ہیں، یہ اب وہ بات کلیئر ہو گئی ہے ہمیں، کیونکہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ شرط بتا رہی ہے کہ جو کوئی ہوگا اس کے ساتھ یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ وہ والا طریقہ ہے شرط اور اس کا نتیجہ۔ تو من کانا عدوا لجبریل، من جو کوئی کانا ہو عدون، عدو دشمن کو کہتے ہیں، ادا یعدو اور عدون، یہ ہم گرامر میں دیکھ لیں گے، اس کا جو مصدر ہے وہ ایک اور مصدر بھی آتا ہے عدوان، لیے ہے اور جبریل علیہ السلام کا نام، فا پس تو اب دیکھیں یہ جزا ہو گئی تو اس لیے اس کو فا کو ہم کہیں گے جزائیہ، یہ شرط ہے اور یہ اس کی جزا آ رہی ہے فا۔ تو انہو بے شک وہ اس نے نزلہ نازل کیا ہے، اس کو کس کو نازل کیا ہے، یہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ یعنی کہ جو آپ کے پاس ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بین یدیک یا بین یدی جو ہوتا ہے وہ اصل میں ایگزیکٹلی لفظی معنوں میں یہ نہیں آتا ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس ہے، ان معنوں میں آ جاتا ہے، تو یہ والی بات ہے۔ وَہُدًا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہدا یہدی کا مصدر ہے ہدن یعنی کہ ہدایت، وَبُشْرَا اور خوشخبری ہے،
ایمان والوں کے لیے، للمؤمنین، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لفظ تو ہمیں تقریباً سارے ہی آتے تھے، اس لیے لفظی ترجمے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اب ان کے ٹکڑوں کو دیکھ لیتے ہیں. من کان عدو لجبریل، یعنی کہ جبرائیل اسلام تمام نبیوں کے پاس وہی لاتے تھے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہوتی تھی. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی جبرائیل علیہ السلام ہی لائے تھے، اس لیے بنی اسرائیل ان سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے. کہ ہم میں سے کوئی نبی ہوتا بنی اسرائیل میں سے، یہ دوسروں کے پاس لے کے چلا گیا وہی. تو یہ بھی ان کا ایک غلط عقیدہ تھا جس کی یہاں نشاندہی کی گئی ہے کہ تورات بھی جبرائیل اسلام ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے تھے، تو پھر بنی اسرائیل کی ان سے دشمنی کیسی؟ یہاں قرآن کے بارے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی کہ جبرائیل اسلام اس کو اللہ کے حکم سے لائے ہیں. یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. بغیر ایمان والا شخص ان تمام فائدوں سے محروم رہے گا. تو یہ 4 باتیں جو ہے اس میں ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے. اس آیت میں الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہے. آیت نمبر 98، اس کو اب ایک دفعہ ہم پہلے بھی سن لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق اللہ العظیم. جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکال کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. یعنی کہ وہ ان کا انکار کر رہے ہیں، ان کے دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان انکار کرنے والوں کا، کفر کرنے والوں کا اللہ دشمن ہے. عدوٌ، من جو، اور یہ وہی شرط والا من ہے، کانا ہو، عدوً دشمن آتا ہے ہمیں، للہ اللہ کا، وملائکتی ہی اور اس کے فرشتے، ملائکہ جمع ہے، ورسلہ ہی، رسل یہ بھی ہمیں آتا ہے رسول کی جمع، اور اس کے رسول یعنی کہ اللہ کے رسول، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا. اردو میں ہم ان کو جبرائیل کہہ رہے ہوتے ہیں، عربی میں جبریل ہے. اور اسی طرح اردو میں ہم میکائیل کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ میکال عربی میں میکال ہے جو فرشتوں کے نام ہے. تو وجبریل و میکالا یعنی کہ ان سب کا دشمن. فا، تو اب یہ دیکھیں اس کی جو شرط آئی تھی نا من، اب یہ اس کی جزا آ گئی. فا ان اللہ، ان بے شک اللہ، عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کافروں کا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے لفظی ترجمہ دیکھ لیا. الحمدللہ سارے لفظ ہی آتے ہیں ہمیں. اگر کوئی آپ کو آپ کے والد کی طرف سے قیمتی تحفے لا کر دیتا رہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے. یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہی کام کر رہے ہیں. ہمیں جبرائیل اور دیگر تمام ہی فرشتوں سے محبت اور ان کی عزت کرنا چاہیے. میکال نامی فرشتہ بارش کا ذمہ دار ہے جو ہماری بڑی ضرورت اور کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے. بارش ہو تو کبھی ہم میکال علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں اور ان کے لیے محبت کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے تمام انتظامات کیے ہیں. جبرائیل اسلام ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام لاتے تھے، اور میکال ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں. جبریل اور میکال دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے.
در حقیقت فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تمام فرشتوں سے محبت کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں جو حدیث صحیح مسلم کی ڈاکٹر صاحب نے اس سبق میں شامل کی ہے، اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں اور تم بھی اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی اسے ناپسند کرو۔ اس طرح وہ سب اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بڑا کلیئر بتاتی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس سے محبت کر رہے ہیں تو پھر تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور دنیا والوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کا وائس ورثہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت بھی ہم نے مکمل کر لی۔ اس سبق کی آخری آیت جو ہے وہ پھر پہلے سن لیتے ہیں ہم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر فاسق، نافرمان لوگ۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَلَقَدْ QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور البتہ، تحقیق، یقیناً، ان معنوں میں۔ انزلنا کا اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا، ہم نے نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، یعنی اتارا آپ کی طرف، یا نازل کیا آپ کی طرف، کیا چیز؟ آیاتم بیناتن، واضح نشانیاں۔ آیت کی جمع آیات اور بینات، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، روشن۔ وما، اور نہیں، یکفر، وہ انکار کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، بہا، ان کا، الا، مگر، یہ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ما جو نہیں والا آتا ہے اس کے بعد پھر آگے الا آ رہا ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ما جو ہے یہ نہیں والا ہے۔ تو اس کو نوٹ کر لیں اگر پہلے نہیں نوٹ کیا تو، بعد میں جب الا آئے گا تو پتہ چل جائے گا یہ ما جو ہے وہ نفی والا ہے۔ الا کیا ہے؟ الفاسقون، فسق یفسق، یہ باب نصرہ سے ہے، ابھی ہم گرامر میں جب جائیں گے دیکھیں گے تو فاسق اس کا اسم فاعل ہو گیا، اور یہ نافرمانی کرنے والے وہ کہتے ہیں، بلکہ صریح نافرمانی جو کر رہا ہو، کھلے گناہ جو کر رہا ہو، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کے لحاظ سے نہایت واضح ہیں، اور ان میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ یہ آیات اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ الحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہو گئی۔ اب ہم ترجمہ ایک دفعہ پھر ان تینوں آیات کا دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں بلکہ، اور اس کے بعد پھر اسباق۔ تو آیت نمبر 97 کا ترجمہ، کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 98 کا ترجمہ ہے، جو دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکال کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔
آیت نمبر 99، اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری اور ان کا انکار صرف نافرمان لوگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان 3 آیتوں کے جو اسباق ہیں ان کو پھر دیکھ لیں کہ پہلا، قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ دل انسان کی حقیقی زندگی کا مرکز ہوتا ہے، یہ QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ دل جو ہے وہ اس پورے جسم کا مرکز ہے، ہمارا سینٹر۔ قرآن مجید میں اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ جو لوگ اللہ کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرماتا ہے، اور قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کو پیش کرنے میں بالکل کھلی اور واضح ہیں۔ ان آیات سے ہدایت ہر اس انسان کو ملتی ہے جو مخلص ہو، اخلاص والا۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس آیت کا؟ اے اللہ ہمیں آپ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی، فرشتوں اور نیک لوگوں کی محبت نصیب فرما۔ تو اس کے لیے پلان ایک جو ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا ہے ہم بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ان فرشتوں کی ایک لسٹ بناؤں گا جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حدیث میں بہت سارا ذکر ہے اس کا کہ کون کون سے فرشتے کس کس کاموں پر مامور ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہماری حفاظت میں لگے رہتے ہیں یا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی ایکسرسائز ہے جو ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کی ہے، اور پلان بھی ہم ان آیات سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں۔ اسماء اور افعال جو اس آج کے سبق میں ہم نے سیکھے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ عدوً، اس کی جمع ہے آداؤن، آداؤن، افعال کے وزن پہ۔ قلبی کا قلب، اس کی جمع قلوب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ملک کی جمع ملائکہ، یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ رسول کی جمع رسل، اور آیتن کی جمع آیاتن، یہ QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ سارے الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ ہاں، بینات جمع ہے بینتن کی، ٹھیک ہے نا۔ تین حرف والے جو صحت مند افعال ہیں اس میں سب سے پہلے کفارہ یکفرو، یہ پوری گردانہ میں آتی ہے ماشاءاللہ سے اس کی۔ فاسقون، یہ میں نے بتایا تھا فسقہ یفسقو، باب کون سا ہوا؟ نصرہ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ تو افسق، فاسق، اور جو فاسق ہوگا وہ خود ہی ہوگا، اثر کسی پہ نہیں پڑے گا، تو یہ ڈیش ہو گیا۔ اور فسق جو ہے اس کا مصدر ہے جو عام طور پہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو یہ وہی فسق ہے، نافرمانیاں۔ کمزور حروف دیکھ لیں۔ سب سے پہلے قل ہمیں آتا ہے قال یقولو سے، پھر کانا یکونو یہ بھی ہمیں آتا ہے، QC2 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس کو۔ بِإِذْنِ، اذن دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اذنن جو ہے یہ مصدر ہے کس کا؟ اذینہ یأذنو کا، اذینہ یأذنو، باب کون سا ہوا؟ سمع، باب سمع ہو گیا، مگر اس کے مادے کے روپ میں شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے گردان تھوڑی سی مختلف ہوگی اس کی۔ اذینہ یأذنو اذن، آذن مأذون، اور اذن، تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس چیز کا اذن دیا انہوں نے، تو اجازت دی، ٹھیک ہے نا۔ ہدن مصدر ہے ہدا یہدی کا، یہ ہمیں QC2 سے آتا ہے الحمدللہ۔ نزل ینزل تنزیل، باب تفعیل ہو گیا، وزن علم یعلم، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ جو اس وزن پہ آ رہے ہوتے ہیں، اس باب سے آ رہے ہوتے ہیں تفعیل سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ درجہ بدرجہ۔ تو یہ قرآن بھی کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا ہے اور ڈفرینٹ سٹیجز میں اترتا رہا ہے، تو اس لیے اس کو تنزیل کہا گیا ہے۔ مصدقاً، صدق یصدق، تصدیق، یہ بھی باب تفعیل ہے، اور وزن اس کا علم یعلم، تعلیم، یہ وزن ہے۔ انزلنا میں آتا ہے الحمدللہ۔
قرآن والا پارٹ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. اس سبق کی گرامر کوئی نئی نہیں ہے، جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا شرطیہ الفاظ، ان کو ہم نے پڑھا تھا کن افعال کے ساتھ جو ثلاثی مجرد یا اس میں بھی جو صحیح اور کمزور والے تھے. آج وہی اپلیکیشن ہے، مگر افعال جو ہوں گے وہ مزید فی والے ہوں گے. بس یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. نئی چیز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہی شرطیہ ہے. تو ریویژن کر لیتے ہیں. اس کی شرطیہ الفاظ کون سے ہم نے پڑھے تھے؟ ان، من اور ما. اور ان کو ہم نے یہاں رکھا ہوا تھا. ان، من اور ما ہم نے کہا تھا کہ یہ جازمہ ہے، یہ اپنے بعد آنے والے جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کو جزم دے دیتے ہیں. یہاں پہ یفعلو تھا، ان کی وجہ سے یفعل ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. تو جس طرح ثلاثی مجرد میں ہو رہا تھا اسی طرح مزید فی میں بھی ہے. آپ دیکھیں ہم نے لم کے لیے پڑھا تھا یسلمو سے لم یسلم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم نے یریدو کے لیے پڑھا تھا کہ لم یرد ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ارادہ یریدو سے. تو یہاں پر ان جو ہے جس طرح لم وہاں پہ جزم دینے والا تھا جس کو ہم نے چوپر کہا تھا یا چھری والا کہا تھا، اسی طرح ان بھی ہے. پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم نے کچھ شرطیہ جملے دیکھے تھے لاسٹ ٹائم کہ اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا، جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا. تو یہ وہی دو حصے ہیں ہر جملے کے، کہ ایک شرط ہے اور ایک اس کی جزا ہے. جو کچھ آپ کرتے ہیں میں کروں گا. انہی کو پھر ہم نے عربی میں دیکھ لیا تھا کہ ان تفعل افعل، تو یہ لام کے اوپر جو پیش تھی وہ جزم میں تبدیل ہو گئی. من یفعل ینجح، ما تفعل افعل. یہ سب پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھ لیا تھا الحمدللہ. اب پہلا جو مزید فی کا فعل ہے ہمارا علامہ، اس کو دیکھ لیں. تو جب ہم نے کہا تھا کہ لم استعمال ہوتا ہے تو یعلمو سے یعلم ہو گیا، یعلمونا سے یعلمو ہو گیا، نون گر جاتی ہے جمع میں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. تعلمو سے تعلم، اعلمو سے اعلم، اور تعلمونا سے تعلمو، نعلمو سے نعلم، اور تعلمو مؤنث کا جو ہے وہ تعلم بن گیا. تو جس طرح لم کر رہا تھا وہی کام جو ہے ان بھی کر رہا ہے. اب یہاں دیکھ لیں آپ، ان تعلم اعلم، یہی ہم نے پڑھا تھا نا. تعلموں سے ان کی وجہ سے تعلم بن گیا اور اعلموں سے اعلم بن گیا. تو پہلے شرط اگر نہیں ہوتی تو تعلمو آپ سکھاتے ہیں سکھائیں گے، اعلمو میں سکھاتا ہوں سکھاؤں گا. ان دونوں کے ساتھ جب ان لگ گیا تو ترجمہ ہو گیا کہ اگر آپ سکھائیں گے تو میں سکھاؤں گا. تو یہاں پہ اصل میں ہم عربی میں بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کوما لگا دیں جس سے پتہ چل جائے کہ اچھا یہ شرط ہے اور یہ اس کی جزا ہے. ٹھیک ہے نا. عربوں کے لیے لکھنے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اپنی سمجھ کے لیے بتا رہا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کو 2 لائنوں میں توڑ دیا ہے. اگر آپ سکھائیں گے تو میں سکھاؤں گا، یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے. اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو میں بھی نہیں سکھاؤں گا. اٹ از انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے نا، یہ شرط ہے، یہ وہ ہے. اسی طرح ان تعلمو نعلم، اگر آپ سب سکھائیں گے تو ہم سب سکھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جمع کا ہے. یہاں پہ اصل میں تعلمونا تھا اور نعلمو تھا، تو نون یہاں پہ گر گئی جمع والی، اور یہ نعلمو جو ہے وہ جزم کے ساتھ نعلم بن گیا. اسی طرح مزید فی کا اگلا جو ہم نے باب پڑھا تھا مفاعلہ، اس سے فعل تھا حاسبہ، اس نے حساب لیا یا اس نے محاسبہ کیا. ہم آج کل بہت بات کرتے ہیں محاسبے کی مگر کرتے نہیں ہیں. کرتے کا مطلب یہ کہ سلیکٹڈ کرتے ہیں، اکراس دی بورڈ نہیں کرتے. تو وہاں پہ لم کے لیے ہم نے پڑھا تھا یحاسبو سے یحاسب ہو گیا. اب یہاں پہ ان کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. ان جب لگے گا تو یحاسبو جو ہے یحاسب ہو جائے گا، یحاسبونا جو ہے وہ یحاسبو بن جائے گا. تو حاسبو، تو حاسب، احاسبو، احاسب، تحاسبونا،
تحاسبو، نحاسبو، نحاسب، اور مؤنث میں تحاسبو سے تحاسب. ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ان تحاسب یحاسب، تو یہ وہی ہو گیا، اگر آپ حساب کریں گے یا آپ محاسبہ کریں گے تو میں بھی محاسبہ، تو وہ بھی یحاسب ہے یہاں، تو وہ بھی محاسبہ کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ان تحاسبو، اگر آپ سب محاسبہ کریں گے، یحاسبو تو وہ سب محاسبہ کریں گے. اسی طرح اسلمہ جو ہے ایک اور فعل باب افعال سے، اس کا بھی یہی ہے، آپ ریکال کر لیں جب ہم نے لم لگایا تھا تو پھر یسلمو سے یسلم بن گیا تھا. دیکھیں اب ان لگائیں گے تو بھی یہی ہوگا، یسلمو سے یسلم، یسلمونا سے یسلمو، تسلمو سے تسلم، اسلمو سے اسلم، تسلمونا سے تسلمو، نسلمو سے نسلم، اور مؤنث کے صیغے میں تسلمو سے تسلم. یہ دیکھیں ان تسلم یسلم، اگر آپ حکم مانیں گے یا اگر آپ فرما برداری کریں گے تو وہ حکم مانے گا یا وہ فرما برداری کرے گا. اسی طرح جمع کے لیے آ گیا کہ ان تسلمو یسلمو، اگر آپ سب حکم مانیں گے تو وہ سب حکم مانیں گے. ایک منٹ میں اس کو بتا دوں. اب ایک اور فعل ہم لیتے ہیں، اختلافا. باب کون سا تھا؟ یہ افتعال تھا. اختلافا یختلفو، تو اس میں بھی یہی تھا کہ جب چھری کا اثر اس پہ آئے گا تو یختلفو سے یختلف، یختلفونا سے یختلفو، اور تختلفو سے تختلف، اختلفو سے اختلف، اور تختلفونا سے تختلفو، نختلفو سے نختلف، اور تختلفو سے تختلف. ان کے ساتھ آپ دیکھیں ان تختلف اذهب، اگر آپ اختلاف کریں گے تو میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن ہوگا، اگر آپ اختلاف نہیں کریں گے تو میں نہیں جاؤں گا. اسی طرح ان تختلفو نذهب، اگر آپ سب اختلاف کریں گے تو ہم سب چلے جائیں گے. اتقا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ فعل باب کون سا تھا؟ افتعال. اتقا یتقی، کمزور والا تھا، یہ ہم نے پڑھا تھا. تو یتقی تھا، پہلے ہی اس کے اوپر جزم تھی یا کے اوپر، تو اب جب لم لگایا تھا ہم نے تو یتقی بن گیا تھا. تو یہاں پر بھی ان لگے گا اس کے ساتھ تو یتقی بن جائے گا. یتقون، ان کے ساتھ یتقو، تتقی تتقی، اتقی اتقی، تتقون تتقو، نتقی نتقی، اور تتقی تتقی. کلیئر ہو گیا؟ یہ آسان ہے. تو اب اس کا استعمال دیکھ لیں. ان تتقی، اگر آپ تقوی اختیار کریں گے یا آپ اللہ سے، اللہ ہے بلکہ آگے لگاؤ، ان تتق اللہ، سوری یہاں پورا پڑھیں اس کو، یہ کوما یہاں پر آئے گا. ان تتق اللہ، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، تفلح، تو افلح یفلح سے تفلح تھا، اور تفلح جب مجزوم ہوا جزم لگی تو تفلح بن گیا یہ. ٹھیک ہے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. افلح وہ کامیاب ہوا. ٹھیک ہے، ان تتقوا اللہ تفلحوا، اگر آپ سب اللہ سے ڈریں گے تو آپ سب کامیاب ہو جائیں گے. الحمدللہ. تو یہ ہم نے مختلف ابواب سے اور مختلف قسم کے جو فعل آتے ہیں، ثلاثی مجرد، کمزور حروف والے، پھر حمزہ والے، اور پھر مزید فی کے، ان سب کو دیکھ لیا. اب ڈاکٹر صاحب نے قرآن سے کچھ مثالیں ہمارے لیے سلیکٹ کی ہیں جو اس لیسن میں شامل ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں.
اور کتاب میں بھی یہ آیتیں دی ہوئی ہیں آپ کی آسانی کے لیے، یہاں پہ آیت کا ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورہ محمد آیت نمبر 36، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ اب وا اور ہو گیا، ان شرط والا آ گیا، اس کے ساتھ فعل مضارع آ رہا ہے، تؤمنون اور تتقون تھا، یہ ان دونوں کے نون گر گئے تو تؤمنو اور تتقو ہو گیا۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو، اب یہاں ترجمے میں یہاں سے آئے گا تو، عربی میں تو نہیں ہے نا، عربی میں تو اسی سے جزم سے ہی ہم پہچان رہے ہیں کہ اب یہ جزا شروع ہو گئی اس کی، یہ شرط تھی اور یہ جزا ہو گئی۔ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے تو لگا دیا یہاں پہ، یؤتیکم یہ تھا یؤتی، ٹھیک ہے نا، اور آتا یؤتی اس کی پوری کردار ہم نے کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں آتا ہے کہ وہ دیتا ہے یا دے گا، کیونکہ شرط کے ساتھ آ گیا تو اب صرف مستقبل کے لیے ہوگا، کیونکہ شرط آ گئی ہے تو وہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ دے گا کم تمہیں، ٹھیک ہے، اجورکم تمہارے اجر، اجر کی جمع اجور ہے، اور اجورکم تم سب کے اجر، وَلَا يَسْأَلْكُمْ اور نہیں سوال کرے گا تم سے، اموالکم تمہارے، یعنی کہ نہیں مانگے گا تمہارے مال، نہیں طلب کرے گا تمہارے مال، اموالکم تم سب کے مال۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ اس میں جو حرکات ہیں وہ عربی والے حساب سے لگی ہوئی ہیں، تو آپ خود دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کون سا لفظ نہیں ہے ہمارے، سب آتا ہے میں، وَمَن اور جو، من شرطیہ آ گیا اس لیے یتقی یا کے ساتھ تھا، یتقی ہو گیا، اور کس کا تقوی اختیار کرنا ہے؟ اللہ کا، تو اللہ ہو گیا۔ تو یہاں پر آئے گا کہ اور جو اللہ سے ڈرے تو یجعل لہو، تو یہ یجعل سے پتہ چل رہا ہے یجعلو نہیں ہے، یہ یجعل بن گیا جزم کے ساتھ، تو وہ بنا دے گا کیا چیز؟ لہو اس کے لیے، مخرجن، مخرج ہم نے پڑھا تھا نا کہ نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر نکلنے کی راہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ بنا دے گا، ٹھیک ہے، کوئی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پریشانی یا مشکل میں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بنا دیتا ہے، یہ رول ہے، اور سورہ طلاق کی شروع میں ہی یہ دوسری آیت میں آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سورہ الانعام آیت نمبر 125، پس من پھر شرطیہ آ گیا، یرید اللہ، ارادہ یریدو سے یرید ہو گیا، زیر لگی ہے اس کو ملانے کے لیے اللہ کے ساتھ، یرید اللہ، ٹھیک ہے نا، تو اور اللہ نہیں اللہ ہے، تو یعنی کہ ارادہ کرنے والا فاعل یہاں پر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یرید اللہ، تو جس کا اللہ تعالیٰ چاہے ارادہ کرے، ان یہدیہ، ان کے پڑھ چکے ہم، یہدی تھا اصل میں، یہ بھی فعل مضارع یہاں پہ ان کی وجہ سے، یہ ہم نے تھوڑا سا آگے جا کے پڑھا ہے، پڑھنا ہے، ابھی پڑھا تو نہیں ہے نا یہ والا ان جو ہے، یہ ابھی اگلے لیسن میں اگلے ہفتے آ جائے گا میرا خیال ہے، جیسے ان کا ہم نے پڑھ لیا ہے، جزم دیتا ہے فعل مضارع کے آخر میں، ان لن وغیرہ جو ہے یہ فعل مضارع کے آخر میں زبر دے دیتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ آ گیا یہدیہ، ٹھیک ہے نا، اور ہو ضمیر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اب یہ یہاں تو لگے گا، ٹھیک ہے، یشرح وہ کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یشرح، ٹھیک ہے نا، وہ کھول دیتا ہے، شرح یشرح، اور یشرح ہو گیا اس لیے کہ جزا آ رہی ہے اس کی، تو وہ کھول دے گا، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے،
پھر ایک اور چیز دیکھنے والی ہے، کبھی کبھی شرطیہ جملے کا دوسرا حصہ جواب شرط جو ہے اس میں فعل مضارع نہیں ہوتا ہے. ابھی تک تو ہم نے وہ مثالیں لیں کہ جس میں جملہ شرطیہ تھا، ایک شرط فعل مضارع کے ساتھ آ گیا، ایک حرف جو میں نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ یہ ادوات تو شرط کہلاتے ہیں. تو اس کے بعد جو اس کی جزا ہوتی ہے اس میں بھی فعل مضارع جو ہے وہ جزم کے ساتھ آئے گا. مگر جملہ ایسا ہے کہ اس میں فعل مضارع نہیں آ رہا ہے تو اس کی جزا والے حصے میں جملے کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ ایز اٹ از رہے گا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ تھا وَمَن يَتَوَكَّلْ، ٹھیک ہے نا، یہ تھا کیا؟ من شرطیہ آیا ہے، یتوکلو پیش کے ساتھ تھا، پانی دے ذرا مجھے، من یتوکلو، من سے کیا ہوا؟ یتوکل علی اللہ، تو جو اللہ پر بھروسہ کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ اللہ اس کے لیے کافی ہے. فَهُوَ حسبہ، یہاں پہ دیکھیں فعل مضارع نہیں آیا تو اس لیے کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. جزاکم اللہ. ایک اور مثال اسی طرح قرآن سے، سورہ الانفال کی آیت نمبر 19. یہ بھی وہی ہے کہ شرط میں تو آ رہا ہے فعل مضارع مگر اس کی جزا میں نہیں آ رہا ہے. کیا ہے؟ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تنتہو، تم تنتہونا تھا، یہ نون گر گئی ہے جمع میں، تم سب باز آ جاؤ، اگر تم سب باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سورہ الانفال. یہاں پہ ہماری قرآنی مثالیں اس کی ختم ہو گئی ہیں الحمدللہ، یہ لیسن مکمل ہو گیا ہے. اب جو دوسرا لیسن آئے گا اس میں پھر ہم آگے جائیں گے جس میں لام کی مختلف قسمیں اور ان کا عمل پڑھیں گے انشاءاللہ گرامر میں، اور آیتیں تو ہم نے اگلی 2 پڑھنی ہیں الحمدللہ. تو ہوم ورک کرتے رہیں، ٹیچر بننے کی تیاری کرتے رہیں، اور آخر میں دعا کریں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. 7:15 ہوئے ہیں، 10 منٹ کی ہم بریک کرتے ہیں اور 7:25 پہ اگلا لیسن انشاءاللہ شروع کریں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس آج کے دوسرے لیسن کے لیے. صفحہ نمبر 14 اشارہ ڈی، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 آیتیں انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے، آیت نمبر 100 اور 101 سورۃ البقرہ کی. تو الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 100 آیتیں آج ہماری مکمل ہو رہی ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اس پہ. اور پھر اس کے بعد گرامر میں لام کی مختلف قسمیں اور ان کا عمل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو یہ ریویژن میں پہلے کرا چکا ہوں فرسٹ لیسن میں، تو ڈائریکٹ اب اس پہ آ جاتے ہیں ہم. جو 2 اشارے ابھی آج کے لیسن میں پڑھنے تھے، پہلا تھا جبریل سے دشمنی، اور دوسرا جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے عہدوں سے بے وفائی.
تو عہد جو ہے وہ اصل میں عربی میں عہدن ہوتا ہے، اردو میں ہم عہد کہتے ہیں اس کو، اور عہد دو ہیں، اردو میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے، ایک وہ جو ٹائم پیریڈ والا عہد ہوتا ہے اور ایرا جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، اور ایک عہد یہ والا ہے جو عربی میں عہد ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو دیکھ لیں۔ جو اشارے ہیں وہ شارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو آخرت، دنیا، دشمنی اور اب بے وفائی، تو یہ عہدوں سے بے وفائی کو شارٹ میں کر دیا بے وفائی صرف ڈاکٹر صاحب نے، ان سے ہم ان آیتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ٹاپک وہی کنٹینیو ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کو بار بار ان کے باطل عقائد اور بدعمالیوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ اس منصب سے ہٹا دیے گئے ہیں جو آپ کو پہلے حاصل تھا، اور اب ایک اور امت آ گئی ہے۔ اسباق جو ان دو آیتوں سے ہم لے سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھے ہیں، یہود کی ایک جماعت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یعنی صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرنا چاہیے، جو ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں تلاوت کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ یہ جو مقصد ہے، یہ ہم نے QC1 میں بھی پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، کس لیے نازل کی ہے؟ کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور غور و فکر کریں اس میں۔ نئے الفاظ جو آج کی ان دو آیتوں میں آئیں گے، کل 3 نئے الفاظ آ رہے ہیں، اب دیکھیں باقی سب آتے ہیں ہمیں الحمدللہ، تقریباً 4 لائنیں اور تمام الفاظ آتے ہیں سوائے 3 کے، الحمدللہ۔ تو آئیے پہلے آیت نمبر 100 جو ہے اس کو سن لیتے ہیں اور پھر اس کا لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیں، کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد تو توڑ دیا اس کو ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو کلما ہم نے ویسے بھی پہلے پڑھا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، اور وا جو ہے کیا، اور آہدو ان سب نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ یہ اسٹریس کے لیے، تاکید کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو فعل آ رہا ہو، یہ ایک مفعول، اس کی خاص قسم ہے جو انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے، وہ اس کا اسم بعد میں آ جاتا ہے تاکید کے لیے۔ QC1 میں بھی ہم نے پڑھا تھا جس طرح انی ظلمت نفسی ظلمن، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے، تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ نبذہ، آہدو کہاں سے آیا تھا پہلے؟ یہ تو آتا ہے نا ہمیں، جی جس طرح ہم نے پڑھا حاسبہ یحاسبو، جاہدہ یجاہدو، اسی طرح آہدہ یعاہدو، اور آہدہ کی جمع ہوگی آہدو، ان سب نے عہد کیا، اور عہدن کوئی عہد، ٹھیک ہو گیا۔ نبذہ، توڑ دیا اس کو، فریق منہم، ایک فریق یا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل، یہ بلکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں شارٹ میں، جس طرح پڑھا ہے ہم نے، اکثرہم، اکثر، اردو والا اکثر ہے یہ، ان میں سے، اکثرہم، ان کے اکثر، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے یا نہیں ایمان رکھتے۔ انہیں تورات پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو آپ اس سے اس بات کی امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ الحمدللہ
یہ آیت مکمل ہو گئی ہے. اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں, آیت نمبر 101. اس کو بھی پہلے سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. باماورہ ترجمہ پہلے دیکھ لیں, پھر لفظی ترجمے میں آئیں گے. اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے, تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب, یعنی کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا اللہ کی کتاب کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. اب لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وا لما, وا تو ہو گیا اور, لما یہ یاد کریں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا لما, اور اس کا ترجمہ کیا پڑھا تھا ہم نے. لما ایک ترجمہ تو یہی ہے جب کبھی بھی, لما کا مطلب جب کبھی بھی, اور دوسرا ہوتا ہے ابھی تک نہیں. تو فرق کیا ہے دونوں میں, اس کے بعد دیکھیں گے ہم. جب فعل ماضی آ رہا ہے اس سے پہلے لما ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی بھی. یہ شارٹ میں یہاں پہ صرف جب لکھا ہوا ہے, اصل میں یہ جب کبھی بھی ہے. اور اگر اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے اور اس سے پہلے لما ہے, تو پھر ابھی تک نہیں, لما ابھی تک نہیں, یہ اس معنی میں آئے گا جیسے وَلَمَّا يَدْخُلِ ہاں یدخلی صحیح ہے, ہاں دخلا یدخلو ہے نا بھائی, یدخل الایمان فی قلوبہم, کہ ابھی تک ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے, جس طرح پڑھا ہے ہم نے. تو ابھی تک نہیں کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جاءہم جو ہے یہ جاء فعل ماضی ہے, تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوا ہے جب. تو اس کو نوٹ کر لیں, قرآن کریم میں جہاں پہ بھی آئے ترجمے کے لیے دیکھ لیں کہ آگے فعل ماضی آ رہا ہے کہ فعل مضارع آ رہا ہے. چلیں آگے. یہ ویسے آپ کے سبق میں نہیں ہے, یہ میں نے ایکسٹرا بتا دیا آپ. رسول, ایک رسول, کوئی رسول بلکہ, من سے, عند اللہ اللہ کے پاس, اندہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مصدقن تصدیق کرنے والا, لیما اس کی جو, معہم ان کے پاس ہے, مع ساتھ, ہم وہ سب, نبذہ تو پھینک دیا, فریقن ایک فریق ایک گروہ, من الذین سے ہو گیا وہ سب جو اوتو دیے گئے تھے. کیا چیز؟ الکتاب. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, وراء پیچھے, ظہورہم ظہر کی جمع ہے, ظاہر ظہور, اور پیٹھ پشت بیک, ظہورہم اپنی پیٹھوں کے, کا ہم پڑھ چکے ہیں جیسا کہ مثال اس کی اس طرح سے, انا ہم بے شک وہ, تو گویا وہ, لا یعلمون جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے انہوں نے اس کو پیچھے پھینک دیا, حالانکہ جانتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے کہ اللہ کا کلام ایسا ہوتا ہے, نبی کے اوپر اس طرح سے نازل ہوتا ہے, جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں, وہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھی, مگر اس کے باوجود انہوں نے ایسے اس کو پسے پشت ڈال دینا, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, اس کو پسے پشت ڈال دیا, اس کو نیگلیکٹ کر دیا, بھلا دیا, ان معنوں میں. تو لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا.
جو ٹکڑے ہیں ان کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ان کی کتاب تورات میں موجود تھا، لیکن اپنی عادت کے مطابق انہوں نے کتاب کو نظر انداز کر دیا اور نبی کا انکار کر بیٹھے۔ اس انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قرآن مجید کی نشانیاں واضح نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی سرکشی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے انکار پر تمہیں تعجب نہ ہو، ذرا ان کی تاریخ پر نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ متعدد پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے یہی برتاؤ کیا ہے۔ ایسے تو اپیرنٹلی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے سامنے موجود ہے ایک شخص جس پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اس شخص کا کردار بھی ان کو پتہ ہے اور اس کے اعمال بھی وہ دیکھ رہے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ تو اصل میں ان کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے بھی انبیاء کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے اور ان کا انکار بھی کرتے تھے۔ قرآن مجید ایک امی یعنی ان پڑھ نبی پر نازل کیا گیا، پھر بھی وہ اتنا واضح ہے کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کا پیغام اس کی سچائی کی کھلی دلیل ہے، یہاں تک کہ آج بھی کئی سائنسی اور تاریخی حقائق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ حدیث جو اس لیسن میں ہے اس کو دیکھ لیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو فرماتے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس میں امانت داری نہ ہو، اور اس شخص کا دین مکمل نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہ کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو یہ امانت داری اور عہدوں کو پورا کرنا، یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ دین مکمل نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی۔ ترجمہ ایک دفعہ دونوں آیتوں کا پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اسباق دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 100، کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 101، اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ الحمدللہ۔ اسباق، یہود کی ایک جماعت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یعنی صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں تلاوت کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے، نہ کہ اس کو نیگلیکٹ کر دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا، پسے پش ڈال دینا، یا جو ہم نے کیا ہے وہ طاق پہ رکھ کے چھوڑ دینا، اس کو سجا دینا گھر میں کسی اونچی جگہ پر، یہ نہیں۔ کیا دعا کرنی چاہیے مطالعہ اور غور و فکر کے بعد کہ اے اللہ اپنے وعدوں اور عہد کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، شیطان ورغلا رہا ہوتا ہے کہ اچھا بھائی مکر جاؤ اس سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، مگر نیت ہم نے کرنی ہے، ایفرٹ ہم نے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے پلان کیا بنانا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بہتر سے بہتر کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں، اس میں عہدن اس کی جمع ہے عہودن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فریقن فرقاء اس کی جمع ہو گئی، اور کتابن کتبن آتا ہے میں پہلے سے ظہور، ٹھیک ہے نا۔ یہ ظہرن تھا، ظہرن پیٹھ، اور ظہور جمع ہو گئی اس کی۔ عہدن یہ فعل جب آیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ آہدو یہ وہاں سے تھا جو میں نے نہیں فعل یہ مزید فی والا ہے۔ ابھی یہ جو مصدر آیا ہے نا، یہ کس فعل سے آیا ہے وہ دیکھ لیں۔ باب سمع ہے آہدہ یعہد، اعہد، عاہد، معہود، عہدن، یہ باب سمیع سے ہو گیا۔ اس کے بعد نبذہ، نبذہ ینبذو، ٹھیک ہے۔ یہ باب دربہ سے ہے، دربہ یدربو کے وزن پہ، امبز
نابز، منبوز اور نبزن. اس کے بعد علم یعلم تو ہمیں آتا ہے کہ اسی ون سے. کمزور والے افعال دیکھ لیں. کمزور والوں میں جاء، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جاء یجیء باب دربا سے ہے اور اس کے اندر ایک کمزور بھی ہے اور ایک حمزہ بھی ہے، تو اس لیے یہ معتل بھی ہے اور محموز بھی ہے. اس کی گردان اس لیے تھوڑی سی مختلف ہوگی، مگر باب دربا سے جاء یجیء، جی جائن مجیئن اور مجیئتن اس کا مصدر ہے. الحمدللہ. یہ تھا عاہدہ یعاہد، جو میں نے ٹیکسٹ کے دوران بتایا تھا کہ باب جو ہے یہ مفاعلتن ہے. اردو میں بھی معاہدہ ہم کہتے ہیں نا، معاہدہ کیا، تو یہ عربی میں ہے معاہدتن. اردو میں یہ معاہدہ ہے مگر عربی میں اصل جو لفظ ہے وہ معاہدتن ہے. ٹھیک ہے، معاہدہ. اور باب کون سا؟ یہ مفاعلہ. آمنہ یؤمنو ہمیں آتا ہے مصدقن. صدق یصدق تصدیق. باب کون سا ہو گیا؟ تفعیل. وزن ہو گیا علمہ یعلم تعلیم. یہ تھا اوتو، مجھول کا صیغہ تھا. آتا یؤتی، اس کی پوری گردان ہم کر چکے ہیں QC3 میں، کیونکہ باب افعال ہے اور ایتا ان جو ہے اس کا مصدر ہے. آتا یؤتی آتی، مؤتن مؤتن اور ایتا ان. الحمدللہ. یہاں پہ ہمارا قرآن والا پارٹ مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام کے مختلف قسمیں اور ان کا عمل ہم پڑھیں گے اس میں. تو اس لیے اس کو انہوں نے لامات کہا ہے کہ لام کی جمع جو ہے نا لامات. یہ عربی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لامتن بھی ملے گی اور لامات ملے گی. ٹھیک ہے. 3 قسم کے لام ہم اس میں پڑھ رہے ہیں. ایک جس کو لام الامر کہتے ہیں، عام طور پہ فا اور وا کے ساتھ آتا ہے مگر کہیں پہ اکیلا بھی آتا ہے. تو فل یا ول جو ہم پڑھتے ہیں وہ اصل میں ہے فا، پھر لام تاکید والا، لام امر حکم والا لی آتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. مگر جب فا یا وا کے ساتھ آئے گا تو جزم کے ساتھ آ جائے گا. دوسرا لام زیر لی جو ہے یہ QC1 میں ہم نے پڑھا تھا تاکہ اس کے معنی میں آتا ہے. پھر تیسرا جو ہے یہ لام زبر لا جو ہم نے پڑھا وہ تاکید والا ہے، ضرور اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آخر میں فعل مضارع کے آخر میں نون شد والی ہو جائے تو ترجمہ ہو جائے گا ضرور بالضرور. ٹھیک ہے نا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو. تو صرف کے اسباق تو الحمدللہ اس کورس کے مکمل کر چکے ہیں. نحو میں ہم دیکھ لیں کہ نحو میں ہم نے پڑھا سب سے پہلے لم اور شرط والے اور لام، یہ ساری چیزیں ان کو ہم نے کہا کہ یہ چوپر تھے اور ان کو ہم نے کہا کہ یہ ہیمر ہیں. تو اس میں یہ دونوں تو ہیمر ہیں مگر یہ والا جو ہے نا یہ ہیمر نہیں ہے، سوری یہ درمیان سینٹر والا. ٹھیک ہے نا. اس کو نوٹ کر لیں کہ نون شد والا جو ہے نا یہ ہیمر والا نہیں ہوتا ہے. یہ فعل مضارع کے آخر میں اس طرح سے زبر نہیں دیتا. ابھی ہم آگے جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے اس کو. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. لم کی وجہ سے یفعلو یفعل بن گیا تھا. پھر شرط والے میں این یفعلو سے جو ہے یفعل بن گیا تھا. اور اب آج ہم یہ والا پڑھیں گے، اس کے آگے والا جو ہے یہ اور یہ تینوں. تو انشاءاللہ آج یہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو جائے گا. پچھلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ شرطیہ ان، من اور ما، اور ان سب کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع کے آخر میں جزم آ جاتا ہے. الحمدللہ. تو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک اور جزم والا ہے لام، جس کو ہم کہتے ہیں لام الامر. اس کو نوٹ کر لیں کہ لام الامر ہے. یہ ابھی ہم پڑھیں گے. اس کے بعد پھر یہ لام جو ہے وہ تاکے والا وہ پڑھیں گے، اور پھر یہ تاکید والا، اور پھر ایک نہیں والا لن پڑھیں گے انشاءاللہ.
نہیں یہ لن اگلے لیسن میں آئے گا، یہ ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی آج یہ 3 پڑھیں گے خالی. چلیں سب سے پہلے لام الامر آ جائیں. یہ فا اور وا کے ساتھ جب آتا ہے تو پھر اس پہ جزم ہوتی ہے، ورنہ اکیلا آئے گا تو زیر ہوگی. اس سبق میں آپ کے فا اور وا والا ہی استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں زیادہ تر وہی استعمال ہوتا ہے، بہت کم ہے ایسا ہے صرف زیر کے ساتھ استعمال ہو. ترجمہ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ، ٹھیک ہے نا، یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا، اس لیے اس کو لام الامر کہتے ہیں، حکم والا آپ سمجھ لیں. دوسرا لام زیر لی جو ہے، ایک تو لیے والا ہم نے لام زیر پڑھا تھا، یہ وہ نہیں ہے، یہ تاکے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہاں وہ اسم کے ساتھ آتا ہے اور یہ فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ. ٹھیک ہے، اور پھر تاکید والا جو لام التاکید ہے وہ لام زبر لا ہوتا ہے. تو جو لی ہے جس کو ہم نے ترجمہ کیا کرنا چاہیے، یہ چھری کی طرح کام کرتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جو پیش ہے اس کو جزم بنا دیتا ہے، جیسے ہم نے لم کے لیے پڑھ لیا اور ان شرطیہ وغیرہ کے لیے بھی پڑھ لیا. عام طور پر اس سے پہلے وا یا فا آتا ہے، اس صورت میں یہ ہوگا فل، پس اسے چاہیے کہ، یا ول، اور اسے چاہیے کہ. تو اس سے یاد رکھ لیں کہ لام الامر جو ہے وہ فل یا ول کے ساتھ استعمال ہوگا. فعل مضارع کے آخر میں جو پیش ہے اس کو جزم دے دے گا. تو اگر یفعلو تھا تو فل یفعل ہو جائے گا. یفعلون جو ہے وہ کیا ہوگا، نون گر جائے گی، فل یفعلو. تفعلو جو ہے وہ فل تفعل ہو جائے گا. افعلو جو ہوگا وہ ہوگا فل افعل. اور تفعلون، اچھا یہ اس میں تو نہیں ہونا چاہیے بھائی، یہ کیوں دیا ہوا انہوں نے یہاں پہ؟ یہ تو صرف غائب اور ان کے مخاطب کے صیغے میں آتا ہے نا. امر، امر اپنے لیے آتا ہے؟ نہیں ہوتا میرا خیال ہے امر جو ہے وہ تو چلے خیر ٹیبل، ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ اس میں پورا ٹیبل نہیں لکھنا چاہیے تھا نا. جی بالکل، تو یہ ٹیبل انہوں نے بہرحال مکمل کر دیا، ٹھیک ہے، ایکڈیمک اس کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو، مگر استعمال اس میں نہیں ہو رہا ہوتا یہ. چلے افعلو جو ہے وہ ہو جائے گا فل افعل. تفعلون جو ہے وہ فل تفعلو بن گیا، اور نفعلو جو ہے فل نفعل ہو گیا. مؤنث میں تفعلو فل تفعل بن گیا. ترجمہ کیا ہوا، پس چاہیے کہ وہ کرے، پس چاہیے کہ وہ سب کریں، پس چاہیے کہ آپ کریں، پس چاہیے کہ میں کروں، پس چاہیے کہ آپ سب کریں، پس چاہیے کہ ہم سب کریں، اور پس چاہیے کہ وہ عورت کرے. اب قرآن کریم میں اس طرح آ رہا ہوتا ہے وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ وہ لکھے، ٹھیک ہے نا، لکھ لے. اسی طرح وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیے کہ وہ سب سوال کریں یا مانگیں یا پوچھیں، اس معنوں میں. اس کے بعد فَلْيَصُمْ، چاہیے، ہاں پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، جو وہاں پہ آتا ہے نا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اس کے لیے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اسی طرح فَلْيَعْبُدُوا، وہ سب عبادت کریں، جمع کا صیغہ ہے نا. یعبدون جو ہے وہ فل، پس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں. یہ جو سورہ قریش میں آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ وہ ہے. تو یہ مثال ہے اس کی، پس چاہیے کہ وہ سب. اصل میں یعبدون تھا، نون گرنے کی وجہ کیا آئی کہ یہ لام جو امر والا آ گیا، لام الامر، اس نے اس کو مجزوم کیا. جمع میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جب لم یا ان آ رہا تھا تو وہاں بھی نون گر جاتی تھی، یہاں پہ بھی نون گر جائے گی. پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں لام التعلیل کی طرف، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے جو لام کئی کہتے ہیں، کئی، تاکہ کے معنوں میں آتا ہے. یہ دوسرا نام بھی ہے، مگر خیر آپ کے کورس میں ایک ہی نام ہے تو بس اس کو اسی طرح یاد رکھیں، لام التعلیل.
یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ چاپر نہیں بنا ہوا ہے، یہاں پہ ہیمر بنا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پیش کو یہ زبر بنا دے گا. پیش کو کاٹ کے جزم نہیں بنا رہا ہے بلکہ اس کو ہیمر کر کے اس کو اسٹریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، سیدھا کر رہا ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑا لاجیکل یہ ہیمر اور چاپر والی جو ہے ٹرم اس میں انٹروڈیوس کرائی ہے کہ یہ وہ حروف ہیں. ہم تو عربی میں یاد کرتے تھے حروف جازمۃ المضارع کہ یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں. اسی طرح حروف ناصبۃ المضارع یاد کرتے تھے ہم کہ یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. نصب کیا ہے؟ آخر میں پیش زبر میں تبدیل ہو گئی. مگر ڈاکٹر صاحب نے بڑا آسان کر دیا کہ بھئی یہ ہتھوڑی والے ہیں اور یہ چھری والے ہیں. تو یہ چاپر ہیں، یہ کاٹیں گے، یہ ہیمر ہے، یہ اس کو پریس کر دیں گے. تو اس لیے اس پیش کو جب ہیمر کیا گیا تو یہ زبر بن گیا. ٹھیک ہے نا، لی یفعلا. پھر یہاں پہ یفعلون تھا تو لی یفعلو بن گیا. اب اسی QC1 میں یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا لیدبرو، تاکہ وہ تدبر کریں. تو اصل میں وہ یدبرون تھا. یدبرون جو ہے وہ اس سے نون گر گئی لام زیر لی سے، تو ہو گیا تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں وہ ابھی آگے آ رہے ہیں نا. نہیں یہ ادھر پیچھے آ گیا تھا، وہ واحد میں یہ جمع والا تھا نا، اس کے آگے تھا وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو وہ یہ والا ہے. ٹھیک ہے نا. پیش اصل میں یتذکرو تھا. ٹھیک ہے نا. اب پیش جو ہے وہ جزم بن گیا. یہاں پر بھی اسی طرح ہے. یفعلو جو ہے لیفعل بن گیا، جمع میں لیفعلو بن گیا. پھر لتفعل، لتفعلا زبر ہے، سوری دوبارہ سے کر لیں. یفعلو جو ہے لیفعلا بنا، یفعلون جو ہے وہ نون گر گئی تو لیفعلو ہو گیا، اور تفعلو جو ہے لی تفعلا ہو گیا. افعلو جو ہے لی افعلا ہو گیا. تفعلون لی تفعلو بن گیا، اور نفعلو جو ہے لی نفعل، اور سوری ہاں لی نفعلا، اور اس کے بعد تفعلو جو ہے لی تفعلا. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ دیکھ لیں اس کے. جب ہم نے لی کرا تو ہم ترجمہ کریں گے تاکہ وہ کرے، تاکہ وہ سب کریں، تاکہ آپ کریں، تاکہ میں کروں، تاکہ آپ سب کریں، تاکہ ہم سب کریں، اور تاکہ وہ مؤنث کرے. قرآن میں جو آتا ہے لیجعل، تاکہ وہ بنائے. اسی طرح لتأکلوا، تاکہ ہاں تم سب کھاؤ، جمع ہے نا، تأکلون تھا. لنعلم، تو نعلم سے ہم جان لیں، تاکہ ہم جان لیں. ٹھیک ہے. نعلم سے لنعلم، اور اکونو سے لی اکونا، تاکہ میں ہو جاؤں. قرآن میں جو مثال ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، درمیان والی. آ رہا ہے نا آگے. یہ ہاں یہ پہلے کنڈیشن آئی نا، پھر آگے آ رہا ہے تاکہ. ٹھیک ہے نا. لِتَكُونُوا، تاکہ تم سب ہو جاؤ، شہداء علی الناس، گواہ لوگوں پر. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. تو یہ ہمارا لام التعلیل یا لام کئی جس کو ہم نے کہا وہ ہو گیا ہے. اب ہم آتے ہیں لام التوکید پہ یا تاکید، ایک ہی بات ہے. لام التاکید یا لام التوکید، یہ لام زبر ہوتی ہے، اس کے اوپر لام زبر لا، اور فعل مضارع کے ساتھ جب آتا ہے اور آخر میں نون شد والی آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ضرور بالضرور، کیونکہ ایک ضرور تو اس سے ہو گیا لا، اور دوسرا ضرور وہ ہوتا ہے. آئیے اس کو دیکھیں. یہ دیکھیں یفعلو تھا، لا لگے گی تو پھر یفعلن. ٹھیک ہے نا. یہ بن جائے گا. اب دیکھیں لا یفعلن. اچھا یہاں پہ یہ زبر ہے، یہ وہ ہیمر والی نہیں ہے. یہ اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے، کیونکہ یہاں سے واو گر جاتی ہے تو یہاں پہ پیش رہ جاتی ہے. یہ فرق ہے واحد اور جمع کا. یفعلن واحد ہے اور یفعلن جو ہے وہ جمع ہے اس کی.
اسی طرح لا تفعلن اور لا افعلن، لا تفعلن جمع کے لیے ہو گیا اور لا نفعلن جمع کے لیے، ٹھیک ہے، لا تفعلن پھر مؤنث کے لیے آ گیا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا دیکھیں آپ یہاں ترجمہ دیکھیں، وہ ضرور بالضرور کرے گا، لا یفعلن، وہ سب ضرور بالضرور کریں گے، لا یفعلن، لا تفعلن آپ ضرور بالضرور کریں گے، لا افعلن میں ضرور بالضرور کروں گا، لا تفعلن آپ سب ضرور بالضرور کریں گے، لا نفعلن ہم سب ضرور بالضرور کریں گے۔ تو یہ بھی ایک دیکھیں گے اس کے اندر جو خاص بات ہے کہ جب یہ نون مشدد آخر میں آ رہا ہوتا ہے، اس کے دو تین نام ہیں، نون ثقیلہ بھی اس کو کہتے ہیں، نون مشدد بھی کہتے ہیں، اور ایک اور تیسرا کیا نام ہے اس کا؟ ہاں نون تاکید والا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مگر آپ مشدد سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ثقیلہ بھی اس کو کہتے ہیں، لَنَفْعَلَنَّ ہم سب ضرور بالضرور کریں گے، لَتَفْعَلَنَّ وہ عورت ضرور بالضرور کرے گی۔ چلے سوال کر لوں سر؟ جی فرمائیے سعادت صاحب۔ یہ لنفعلن بھی جمع ہی ہے، جب جمع کو ہم لام پر پیش لگاتے ہیں، وہ جمع میں نے بتائی کہ جب واو گرتی ہے تو اس کی پیش لگتی ہے، یہاں تو واو تھی نہیں جمع میں، کدھر تھی واو؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے پیش کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلے مثال دیکھیں قرآن سے، لَيَنْصُرَنَّ، تو اب بتائیں یہاں پہ پیش ہے کہ زبر ہے، واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد آ گیا، ٹھیک ہے، وہ ضرور بالضرور مدد کرے گا۔ اب دیکھیں لَنَكُونَنَّ، ہاں ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے، لَتَدْخُلَنَّ، ہاں یہاں پہ پیش آ گئی، لَتَدْخُلُنَّ، اب یہ ہاں تم سب ضرور بالضرور داخل ہوگے، ٹھیک ہے نا، یہ پیش جمع کے لیے آ گئی، ٹھیک ہے، تم سب آ گیا اس میں۔ لَأَسْتَغْفِرَنَّ میں ضرور بالضرور مغفرت چاہوں گا یا طلب کروں گا یا مانگوں گا، یہ ہو گیا۔ قرآن کی مثال دیکھ لیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور بالضرور ہدایت دیں گے ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں کہا ہوا ہے، کس کی؟ سبلنا، سبیل اس کی جمع سبل ہوتا ہے، سبلنا ہمارا راستہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا جو راستہ ہے، وہ ہم ضرور دکھا دیں گے جو لوگ کوشش کریں گے ان کے لیے، الحمدللہ۔ تو یہ مثال ہم نے اس کی دیکھ لی۔ اب جو ٹیبل ڈاکٹر صاحب نے ایک سمرائز کیا ہے یہاں پہ دیکھ لیں، یہ جو میں بتا رہا تھا کہ دون مشدد کے ساتھ ہیمر نہیں آ رہا ہے، یہاں آپ دیکھ لیں، یہ جزم والے تھے، چوپر بنا ہوا ہے، لم لما، پھر شرط والے ان من ما ہم نے پڑھ لیا، اور ہاں لام الامر بھی پڑھ لیا، لی فل ول، یہ سارے، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہیمر والے لن، ان، اور بھی ہیں، لی، اور ہاں وہ تو کئی تو وہی لی والا آ گیا نا، تاکہ والا آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور بھی ہے نہیں، لن ان جو ہے نا، اس کے اور آگے بھی ہیں، انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے، ابھی صرف ڈاکٹر صاحب نے تھوڑے سے پڑھیں، ہاں کئی، جی مگر وہ آگے پڑھیں گے، ابھی سلیبس میں نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ہیمر کر کے اس کو زبر کر دیا، یا فعلہ ہو گیا۔ جمع میں آپ دیکھیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، چاہے جزم والا ہو چوپر، چاہے ہیمر ہو، ان دونوں میں نون گر جاتی جمع، مگر واحد میں فرق ہوتا ہے، یہاں پہ جزم ہے، یہاں پہ زبر ہے، بس یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اعراب ابھی کہاں پڑھائے ہیں؟
ابھی نہیں پڑھائے نا، بس ابھی رہنے دیں، اعراب آئیں گے انشاءاللہ QC 5 میں جا کے. تو خیر اب QC 5 پہ پہنچ ہی گئے آپ لوگ. ایک ہفتہ دو ہفتے اور ہیں ابھی ہمارے، اس کے بعد آپ کا یہ کورس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور پھر QC 5 کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ پھر جو تاکید والا ہے اس کے آخر میں نون شد والی آتی ہے، یہ ہیمر کی کیٹیگری میں یہاں پہ ڈال دی ہے، مگر اصل میں یہ ہیمر والی کیٹیگری میں ہے نہیں. بس یہ بتانا. تو یہ لامات جو ہے یہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ. نحو کا یہ والا ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب ایک چیز جو صرف رہ گئی ہے وہ یہ والی رہ گئی ہے، لن ان وغیرہ. ہاں ایک چیز ان پہ مجھے یاد آ گئی کہ کہاں پہ بتائیں گے، یہاں پہ بتا دیں تاکہ. ٹھیک ہے، یہ جو لام تاکید والا تاکہ والا جو ہم نے لام پڑھا ہے نا، یہ اصل میں خود جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے. ہاں تو یہ ایک چیز ہے جو میں نے کہا میں بتا دوں کہ یہ خود یہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ان چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ان یہ کام کرتا ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے، ہیمر والا کام. الحمدللہ کورس یہ والا لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اور ہوم ورک آپ لوگ کرتے رہیں، ٹیچر بننے کی تیاری کرتے رہیں اور پڑھاتے رہیں ساتھ ساتھ. انشاءاللہ ہمیں بہت سارے ٹیچرز کی ضرورت ہے. دعا کر لیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں، ورنہ ہم کلاس یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. جی سلیمان صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ صفحہ 73 پہ لے اکونا کا ترجمہ لکھا، کہاں پہ بک میں کہہ رہے ہیں آپ؟ 73 بک بک میں ہے صفحہ جو ہے 73 میں لے اکونا کا ترجمہ لکھا ہے تاکہ میں کھا لوں. یہ کھا لوں میرا خیال غلط ہے، ہو اچھا یہ آپ جاؤں ناصر ہوگا. صاحب کو چیک کرا دیے گا. یہ میں نے بتایا تھا کہ بکس میں کچھ تھوڑی بہت مسٹیکس ہیں اور ناصر صاحب یہ کام کر رہے ہیں. ساری یہ مسٹیکس جو ہے نا یہ کلیکٹ کر کے اور جی وہ پھر ان کو الفلاح منزل والوں کو یہ کنوے کر رہے ہیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں یہ غلطیاں دور کر دی جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ناصر صاحب کو بتا دیجیے گا. ناصر صاحب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اس کورس میں مجھے اسسٹ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور سرٹیفائڈ ٹیچر ہیں ہمارے. انہوں نے یہ والنٹیئر کیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس طرح کی ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں اور خود بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ ڈٹرمن کریں کون کون سی چیزیں امپروو ہونے والی ہیں آگے. جزاکم اللہ خیرہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں. نہیں ہے، چلیں. بہت شکریہ جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے اور دعا کریں کہ ہمارے لیے آسانیاں کرے. الحمدللہ. جزاک اللہ. وَإِيَّاكُمْ.